دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امریکیوں کی اور یورپینز کی ہمیشہ خواہش یہی رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ جن علاقوں میں معدنی ذخائر موجود ہیں، چاہے وہ تیل کی صورت میں ہو یا غیر، ان علاقوں کے مسلمانوں کو آپس میں اس طرح سے الجھائے رکھیں جس کے نتیجے میں وہ ان معادن تک حصول میں ناکام رہیں اور امریکیوں کو وہاں پر قدم جمانے میں آسانی ہو، یورپینز کو وہاں پر اپنے قدم جمانے میں آسانی ہو۔ یہ ان کا بنیادی ہدف ہے۔ اسی ہدف کے تحت وہ لانگ ٹرم منصوبے بناتے ہیں۔ اسی بنیاد پر افغانستان کا حملہ ہے، اسی بنیاد پر عراق کی تباہی ہے، اسی بنیاد پر سیریا کی تباہی ہے، اسی بنیاد پر باقی یہ جو مسلمان ممالک کے اندر خلفشار لڑائی جھگڑے موجود ہیں، اس کی بنیاد یہی آئیڈیالوجی اور یہی فکر ہے۔ اگر اس سے پہلے دیکھیں تو امریکیوں نے بھرپور طور پر کوشش کی اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا اختلاف پیدا ہو، اس کو شیعہ اور سنی کا رنگ دیا جائے اور انہیں آپس میں دست بگریباں کیا جائے اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ ایران کو چونکہ گزشتہ 40 سالوں سے ایران نے اپنے زور بازو پر اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ثابت کیا ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، لہذا باقی تمام عرب دنیا کے مقابلے میں ایران کو ایک ایسے خوفناک چہرے کے طور پر پیش کرنا جس کے نتیجے میں تمام عرب گھبرا کر ڈر کر اسرائیل اور امریکہ کی پناہ لیں، ایسی فضا امریکیوں نے بنائی اور اس فضا کے بنانے میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تیل کے ذخائر پر قبضہ اور اس پورے خطے کے اندر ایران کا خوف باقی رکھنے کے لیے ان کی چھاونیاں ان تمام عرب ممالک میں موجود ہیں۔ عراق کے اندر بھی اس وقت موجود ہے، اگر اس کے پیچھے عوامل اور ہیں، کویت کے اندر موجود ہے، بحرین کے اندر موجود ہے، یو اے ای کے اندر موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، ادھر جا کے آپ اردن کے اندر موجود ہے، یعنی ارد گرد کے کسی ملک کو آپ مستثنا نہیں قرار دے سکتے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس سے پہلے کبھی صدام کی صورت میں، کبھی سعودیہ کی صورت میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے انہوں نے تمام پلاننگ کی اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس کا اینڈ کیا ہے؟ ان تمام قوتوں کی ناکامی اور ایران کی سرفرازی اور سربلندی۔ اب امریکہ کو مجبوراً خود میدان میں آنا پڑ رہا ہے۔ دوسرے ممالک کو سامنے رکھنے سے اس کو کئی ایک فائدے ہیں، وہ خود محفوظ ہے، اس کے فوجی محفوظ ہیں، اس کی چھاونیاں محفوظ ہیں، لیکن اس کا اسلحہ بکتا ہے۔ جب اسلحہ بکتا ہے تو پیسہ ادھر چلا جاتا ہے اور بعض اوقات ان ممالک کی مدد کی مد میں وہ باقی پیسے بھی نچوڑ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے سعودیوں کے ساتھ کیا صدام کے معاملے میں، عراق کے معاملے میں، یا کویتیوں کے ساتھ کیا عراق کے اور صدام کے معاملے میں۔ یعنی جنگ کا خرچہ بھی وہ انہی عرب ممالک سے لیتے رہے، اپنا اسلحہ بھی انہی کو بیچتے رہے، ادھر سے تیل لیتے، ادھر سے باقی پیسے لیتے، اور ادھر سے جنگ میں ان کی جانیں جاتی اور پیسہ یہ لوگ حاصل کرتے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود آج تک وہ ایران کا بال بیکا نہیں کر سکے، اور ایران طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا گیا اور علاقے کے اندر اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ سیریا کے مسئلے میں خود ٹرمپ کے بقول $7 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ایران کو ہوا اور امریکہ کو اور اس کے اتحادی ممالک کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ $7 ٹریلین، اور اس کے مقابلے میں ایران نے کچھ خرچ نہیں کیا اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، آئیڈیالوجی اور اپنی مثبت حکمت عملی اور منطقی اقدامات کے نتیجے میں اس نے اس پورے خطے پر اپنی ایک دھاک جما لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب یہ عجیب ہے کہ آج جب امریکی صدر ایران میں آتا ہے، عراق میں آتا ہے اور اس کا جہاز لینڈ کرتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ امریکی صدر آ رہا ہے، تاریکی میں آتا ہے، حتیٰ جہاز کی لائٹیں بجھانے کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ایک خطرناک سرزمین میں قدم رکھ رہے ہیں، اس کو یہ خوف ہے۔ وہ عراق جہاں پر اس نے $7 ٹریلین خرچ کیے، وہاں پر ان کو امن کی جگہ میسر نہیں ہے،
اور اس کے مقابلے میں جب وہ ایران کے حوالے سے عراقیوں سے مدد طلب کرتے ہیں تو عراقی کیا کہتے ہیں؟ ہماری زمین کا ایک حصہ بھی ایران کے خلاف امریکی استعمال نہیں کر سکتے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ امریکہ کی تنہائی اور ایران دشمن جو سرگرمیاں ہیں ان کی مسلسل ناکامی۔ تو آج امریکہ کو براہ راست مقابلے میں آنا پڑا ہے، لیکن جب وہ براہ راست مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو اس کو جو خطرات ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امریکہ جنگ کیوں کرتا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی؟ جنگ اس لیے کرتا ہے یا جنگ کا ماحول اس لیے بناتا ہے کہ اس کا اسلحہ بکے، چاہے کوئی بھی ملک ہو۔ اسلحہ امریکیوں کا بکے گا، اس کا فائدہ ہے۔ خون مسلمانوں کا گرے گا، اس کا فائدہ ہے۔ مسلمان آپس میں دست بگریباں ہوں گے، اس کا فائدہ ہے۔ مسلمانوں کے شہر تباہ ہوں گے، اس کا فائدہ ہے۔ اب انہی کی کمپنیاں دوبارہ ان ممالک کو، ان شہروں کو آباد کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹھیکے لے کر دوبارہ آئیں گی، اس کا فائدہ ہے۔ جو آج تک کی پریکٹس ہے وہ یہ ہے۔ اب ایران کے خلاف جنگ کر کے ان کو کیا ملنا ہے؟ اگر وہ ایران کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ مختلف شہروں کو نشانہ بنائیں، لیکن کیا ادھر سے خاموشی ہے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے 1 سال پہلے تمام خطے کے ممالک کو جا کر یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کے ملک میں موجود امریکی چھاؤنی سے ہم پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کے ملک کے اس ٹیریٹری کے اندر موجود ان تمام تنصیبات کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے، یا آپ روکیں یا پھر جو ہے تیار ہو جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے جو ہولناک اور تباہ کن نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ خلیج سے اس وقت 40% سے زیادہ یورپ اور امریکہ کا تیل گزرتا ہے، وہ تیل بند ہو جائے گا۔ پہلے ہی مرحلے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور اگر یہ خلیج بند ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پورے یورپ اور امریکہ میں تیل کا ایک ایسا بحران جس سے فیکٹریاں بند، کارخانے بند، صنعتیں بند، جس دولت کے حصول کے لیے انہوں نے یہ سارا کیا تھا وہ سارا ادھر بلاک ہو گیا۔ ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ جتنا بھی تیل گزرتا ہے انہی علاقوں سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، پائپ لائنیں انہی علاقوں سے ہوتے ہوئے گزرتی ہیں، تیل کی تنصیبات اسی 2-2.5-3 ہزار کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہیں، اور یہ سب کا سب ان کے نشانے پر ہے۔ اور جب ان کی تباہی شروع ہو جائے گی تو اس پورے خطے کے اندر امریکیوں کا جو ایک رعب ہے، جو ایک دبدبہ ہے، جب وہ سعودیہ جیسے ملک سے کہتا ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو تم 15 دن کے مہمان ہو، 15 دن کے اندر تمہارا صفایا ہو جائے گا، یا وہ جب ان کی تذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو دودھ دینے والی گائے ہو، گائے کو جب تک اس کا دودھ ہوتا ہے دوہا جاتا ہے، اور جب دودھ ختم ہو جائے تو ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت کھایا جاتا ہے، تم ہمارے لیے تمہاری حیثیت یہ ہے۔ تو امریکیوں کی اتنی دھاک ہے تو اس کے نتیجے میں سعودیہ کے فرعون وہاں پر اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں نا، امریکیوں کی وہ دھاک پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً اس پورے خطے کے اندر جہاں جہاں امریکیوں کی چھاؤنیاں ہیں وہ ساری کی ساری چھاؤنیاں نشانہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی جنگ چھڑتی ہے تو جہاں پر ایران کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، وہیں پر ان عرب ممالک کا بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست، اور اس کے نتیجے میں بھی اور براہ راست بھی امریکیوں کا جو نقصان ہوگا وہ کئی 100 گنا زیادہ ہے، کئی 100 گنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے 22 کروڑ ڈالر مالیت کے اس ڈرون کو گرا دیا تو ٹرمپ جس کا کام جنگ کرنا نہیں ہے اس نے جنگ کے آرڈرز دیے بقول ان کے، اور فوج نے روک دیا اور کہا کہ نہیں ہم جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ فوج جس کا کام جنگ لڑنا ہے وہ جنگ سے انکار کر رہی ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر امریکی اس خطے کے اندر ایران کے خلاف جنگ کے میدان میں داخل ہوں تو جس اسرائیل کو بچانے کے لیے گزشتہ 100 سالوں سے محنت ہوئی ہے، 103 سالوں سے، اعلامیہ بالفور سے لے کر اب تک، تو وہ بھی اپنی موت آپ مرتی ہے ریاست، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے خطے کے اندر عثمانی سلطنت کو توڑنے کے نتیجے میں جن غلاموں کو بادشاہ بنا کر امریکیوں نے اپنا غلام بنایا ہے، ان کی حکومتوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ براہ راست کوئی اقدام کرنے سے اس وقت تک قاصر ہیں۔ اس لیے فوج اس طرح کی حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ٹرمپ جو ہے کبھی کوئی بیان دیتا ہے، کبھی کوئی بیان دیتا ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں کے اس کے بیانات کو نکال کر دیکھ لیں، ہر بیان دوسرے بیان سے 180 ڈگری مختلف ہے، اور ہر بیان دوسرے بیان کو باطل کرتی ہے، کاٹ دیتی ہے، کہتی ہے نہیں وہ غلط تھا، یہ صحیح ہے۔ اگلے دن جو بیان آتا ہے وہ گزشتہ بیان کو غلط قرار دے کر ایک نیا بیانیہ سامنے لے کر آتی ہے۔ یعنی ایک کنفیوزڈ صدر اور ایک کنفیوزڈ فوج اور ملک کی حیثیت سے وہ اس وقت دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس راہ میں دنیا کے تمام طاغوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت بھی کرتا ہے اور ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیجتا ہے۔